چہرہ ہے، بال ہیں، اسمائل ہے. انسٹاگرام نے نا روزی بڑھا دی ہے سب کی. ریلز نے، فلٹرز نے، ریلز نے، ان ایکسپیکٹڈ. اچھا اب یہ اس پہ کیا کرتے ہیں جو میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ مجھے کورین بننا ہے، پیارا کر دیں؟ نہیں بن سکتا کوئی بھی کورین نہیں بن سکتا. جینز ہے نا. دیکھ آپ آئیں، آپ ہم سے ایک فیشیل کرائیں، ایک ٹریٹمنٹ کرائیں، اس کے بعد آپ کیٹرینا کیف بن کے چلے جائیں. ایسا نہیں ہو سکتا. سچی بات بتاؤں، پاکستانی ڈاکٹرز مجھے زیادہ پسند ہیں. ڈینٹل کام ہو گیا، ان جنرل ڈاکٹر کا کام ہو گیا. میری ایک دوست گئی ہے انگلینڈ، کہتی ہے بخار ہو گیا 5 دن ہو گئے، نمبر ہی نہیں آ کے دے رہا ہے، اور گیا تو پیناڈول دے کے بھیج دیا. جیسے اب آپ کے پاس سارا کچھ ہے، پروفیشن گھر پہ بھی ہے، تو آپ اپنے ساتھ بھی خود تھوڑا بہت خیال رکھتے ہیں؟ جی اپنا اسکن کے اوپر جو دکھے گا نہیں وہ بکے گا نہیں. اور میری ایکنی ہوگی، گندی اسکن ہوگی، 210 اسکن ہوگی، مجھ سے کون کام کرائے گا پھر؟ تو پہلے اپنی اسکن کو بھی ساتھ ساتھ لازمی ہے. بڑی جرنی رہی ہے اسکن کی. میں کہتا ہوں جو محنت کرتا ہے اس کو پھل ملتا ہی ملتا ہے. آپ ایک ڈائریکشن میں فوکس رہ کے محنت کرتے رہیں تو یو ول گیٹ واٹ یو وانٹ. دوسری طرف جو ریلز اور شارٹ والی جنریشن جو آئی ہے، جو ریلز سب کچھ مت پڑھ کے آ جاتی ہے، وہ ہم سوڈے سے دانت صاف کر لیں تو وائٹ ہو جائیں گے. وہ تو جائے گا. سوڈے نے کیا کیا، آپ کی ایک لیئر ہٹا دی اوپر سے. جب انیمل بالکل ہٹ جائے گا، اندر سے ڈینٹین لیئر ہوتی ہے جو یلو ہوتی ہے. انیمل ہٹ گیا، پھر جب ڈینٹین آتا ہے تو پھر آپ کو سینسٹیوٹی، پیلا، سب مسئلہ آنا شروع ہو جاتا ہے. اسکن کی طرف، ایستھیٹک کی طرف آنا آپ کو کب فیل ہوا یہ کہ ایک تو مجھے خود بھی ایکنی تھا. تو جس ڈاکٹر کے پاس جاؤ 5 لاکھ 6 لاکھ کا ٹریٹمنٹ پلان بنا کے ہاتھ میں دے دے. میں نے کہا یار میں جو خود کی اسکن کے اوپر دوسرے ڈاکٹر کو دے کے پیسہ لگانا ہے، خود ایستھیٹک کے کورس کر لو. ہمارے والدہ کے زمانے کی خواتین نے نا بلیچ مل کے یوز کیا ہے، اور بلیچ نے کیا کیا، آپ کی اسکن پتلی کر دی، اور پھر آپ کی ڈائریکٹ سن ریز پڑ رہی ہیں تو ہائپر پگمنٹیشن ہو گئی. تو میں ہر کسی کو آپ کے پوڈ کاسٹ کے بھی تھرو بولنا چاہوں گا کہ بھائی خدا کے لیے بلیچ نہ استعمال کریں. پھر آپ روئیں مت اگر کوئی سچویشن خراب ہوتی ہے. ڈاکٹر کچھ نہیں کر سکتا جب تک آپ ان کی چیزوں پہ نہیں ڈاکٹر کر سکتا ہے، پھر آپ کو مہنگا بھی لگ رہا ہوتا ہے. یا آپ پروٹیکشن کر لیں، پریونشن میں پیسہ کم لگتا ہے، چاہے ڈینٹسٹری ہو چاہے ایستھیٹک ہو. آپ کے پاس آتے ہیں تو کیا کیا سروسز آپ کو لگتا ہے کہ میری مین سروسز جس پہ زیادہ ڈیمانڈ بھی لوگوں کی، وہ کیا ہے آپ کی طرف سے؟ یوزولی ڈینٹسٹری 2 فیلڈ کی طرف جاتی ہے. ایک نیڈ ہے اور ایک خواہش ہے، ایک ایستھیٹک ہے. جو نیڈ ہے اس میں فلنگ، روٹ کنال، ایکسٹریکشن، اسکیلنگ، پالشنگ، جو لوگوں کی شکایتیں ہوتی ہیں. جو ایستھیٹک ڈینٹسٹری ہے وہ آپ کی ڈیمانڈ ہے، جیسے ونیئرز ہو گئے، بلیچنگ ہو گئی، اور آپ کی فلنگز ہو گئیں، ایستھیٹک فلنگز ہو گئیں. تو یہ والی چیزیں زیادہ ایستھیٹک کی ڈیمانڈ میں آتی ہیں. ڈاکٹر نبیل صدیقی، کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک. آپ سنائیں کیسے ہیں آپ؟ گڈ ٹو سی یو. پہلے تو بتائیے گا آپ اتنے ینگ ہونے کے باوجود بھی اتنا نام آپ نے کیسے بنا لیا ہے اپنے پروفیشن میں، ڈینٹسٹری میں، اور اس طریقے سے آپ کام کر رہے ہیں جو کہ نظر بھی آ رہا ہے اور کریڈیبل طریقے سے نظر آ رہا ہے، وہ کیسے؟ بس محنت کرتے رہتے ہیں. ہمارے ساتھ کے جتنے بھی لڑکے تھے، لڑکیاں تھیں، میں کہتا ہوں جو محنت کرتا ہے اس کو پھل ملتا ہی ملتا ہے. آپ ایک ڈائریکشن میں فوکس رہ کے محنت کرتے رہیں تو یو ول گیٹ واٹ یو وانٹ. اچھا یوزولی جو ہمارے جنزیز ہیں وہ اس طریقے سے نہیں کر رہے ہوتے کہ جی وہ کنسسٹنٹلی ایک جگہ محنت کریں. تو یہ پرابلم یہیں آتی تھوڑی سی کہ آپ کو کنسسٹنٹ رہنا چاہیے. یہ اوور نائٹ نہیں ہوا آپ کا بھی؟ اوور نائٹ تو نہیں ہوتا. مجھے بھی ڈینٹسٹ بنے ہوئے 10 سال ہو گئے ہیں. آپ لگتے تو چھوٹے ہیں، آپ ڈینٹسٹ بنے ہوئے 10 سال ہو گئے. آئی ایم 33 اور 22. تو آپ اسکن پہ بھی کچھ کام کر رہے ہیں یا صرف؟ نہیں اسکن کے اوپر بھی ایستھیٹک بھی کلینک ہے. کیونکہ دیکھیں اگین ڈینٹل کلینک تھا، میں نے کہا ایک جگہ کے پیسے دے رہے ہیں، بجلی دے رہے ہیں، سب کچھ دے رہے ہیں، تو ایک ایکسٹرا نالج لے کے. اچھا اب تو یہ اپروو بھی ہو گیا ہے نا جو آپ لوگ اس میں کہ جی اب آپ اس میں یہ ہمیشہ سے اپروو تھا. ڈینٹسٹ اور ڈاکٹرس تو ہمیشہ سے کر سکتے. اچھا ہونا یہی چاہیے تھا، شروع میں ایسا نہیں تھا. ابھی تو فارماسسٹ بھی ابھی پتہ نہیں ان لوگ اپرووڈ ہیں کیونکہ وہ نیڈل نہیں ہینڈل کر سکتے. صرف ڈینٹسٹ اور ڈاکٹرز نیڈل ہینڈل کر سکتے ہیں، کیونکہ فارماسسٹ کی یا باقی فیلڈس کی فزیوتھراپی میں نیڈل ہینڈلنگ نہیں سکھائی جاتی، صرف ڈینٹسٹ اور ڈاکٹرس کو ہی سکھائی جاتی. اچھا یہ کیوں ہوتا ہے کہ مطلب جیسے اب آپ کے پاس سارا کچھ ہے، پروفیشن گھر پہ بھی ہے، تو آپ اپنے ساتھ بھی خود تھوڑا بہت خیال رکھتے ہیں؟ جی اپنا اسکن کے اوپر جو دکھے گا نہیں وہ بکے گا نہیں. اور میری ایکنی ہوگی، گندی اسکن ہوگی، 210 اسکن ہوگی، مجھ سے کون کام کرائے گا پھر؟ تو پہلے اپنی اسکن کو بھی ساتھ ساتھ لازمی ہے. بڑی جرنی رہی ہے اسکن کی. تبھی آپ 33 کے اس وقت نہیں دیکھ رہے، آپ 24 25 پہ دیکھ رہے ہیں. بیسک اسکن کیئر اور بیسک ٹریٹمنٹس کراتے رہنا تو پھر وہ صحیح رہتا ہے. تو آپ کیسے اس طرف آئے اور آپ کی شروعات کیسے ہوئی؟ ایکسیڈنٹلی تھی یا وہ جو گھر میں یوزلی کہا جاتا ہے کہ آپ نے بننا ہی بننا؟ ایز اے ڈینٹسٹ میری شروعات کیسے ہوئی؟ میں آغا خان کالج کا میں ہوتا ہوں، تو اس میں نا پڑھا تھا وہاں سے. تو وہاں پہ سب سے پوچھا کہ کیا بننا ہے. پوری کلاس نے بولا کوئی کارڈیولوجسٹ، کوئی نیورو سرجن. اور میں واحد تھا پوری کلاس میں، 50 بچوں کی کلاس تھی، جس نے بولا میں نے ڈینٹسٹ بننا ہے. بولا بھائی کیوں بننا ہے؟ میں نے بولا ایک تو 1 سال کم پڑھنا پڑے گا، یہ بہت اچھا سال کی پڑھائی ہے. اچھا یہ آپ لوگوں کو نا لائسنس دے رہے ہیں بچوں کو سب کو. میں نے کہا 1 سال کم بن کے ڈاکٹر بن جائیں گے. اور اس وقت دماغ میں یہ تھا کہ اسپیشلائز فیلڈ نہیں کرنی پڑے گی، بنتے ہی آپ ڈینٹسٹ ہیں. ان کو تو پہلے 5 سال پڑھو، پھر
وہ پھر FCPS کریں, اسپیشلائزیشن کریں, مگر پتہ نہیں تھا اس میں بھی اسپیشلائزیشن ہوتی ہے اس ٹائم. تو اس ٹائم یہ موٹیو تھا کہ اور ایمرجنسی میں نہیں بھاگنا پڑے گا, آدھی رات کو کال نہیں آئے گی, نائٹس نہیں لگیں گی, زندگی سکون میں گزرے گی, ڈاکٹر بھی لگ جائے گا, کلینک بھی کھل جائے گا. اچھا اسمارٹ موو تو ہے یا جو بھی آپ نے مجھے گنوائے ہیں کہ جی اگر آپ کسی بیچ میں بیٹھے ہوئے تو آپ آف لے سکتے ہیں آرام سے. ایمرجنسی یہ نہیں کہ رات کو 2-2:30 بجے پہنچنا ہی پہنچنا ہے, پھر پروفیشن بھی ایسا ہوتا ہے وہ والا. یہاں تھوڑا سا آپ کو لیوریجز ہوتے ہیں, بہت لیوریج. ایون تو آپ فون پہ اویلیبل ہوتے ہی ہوں گے, جو آپ کے کلائنٹس ہیں وہ تو آپ کو فون پہ بھی تنگ کرتے ہوں گے بہت. او مائی گاڈ, یہ آپ نے کیا, ایک تو وہ سوال تو کریں, واٹس ایپ میسیجز جو فارورڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور وہ وائس نوٹ آپ کے پاس آتا ہوگا جو بڑا والا جس کو آپ ڈبل پلے کرنے. میں تو ان جرنل آئی ہیٹ وائس نوٹ, کیونکہ جب ٹائپ کرنا ہوتا ہے نا تو لوگوں کو محنت لگتی ہے. اب وائس نوٹ میں وہ ایک ہی بات 4-5 دفعہ ریپیٹ کریں گے, ہاں میں وہاں گیا تھا, پھر میں ادھر سے وہاں ایسے گیا تھا. بھائی سیدھا سیدھا کو ہاں میں وہاں گیا تھا, ختم کرو. مگر جب کوئی وائس نوٹ بھیج رہا ہوتا ہے اتنی محنت نہیں لگ رہی ہوتی. اچھا میں تو کبھی کبھی وہ تیز کر دیتا ہوں, اس میں ہوتا کیا سمجھ ہی نہیں آتا کیا بولا. کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کیونکہ آلریڈی بندہ بہت تیز بول رہا ہوتا ہے. اچھا سنتے ہی میں لکھتا ہوں, ٹائپ کر کے بھیجیں. ایکسیلنٹ. اور آپ پتہ ہوتا ہے ٹائپ میں وہ سیدھی آن پوائنٹ بات ہوتی ہے. آئی ہیٹ وائس نوٹ, پتہ نہیں اس کو ختم کر دینا چاہیے. اچھا, اور یہ سچویشن ہوتی ہے کہ جیسے آپ کے پاس سے کوئی پیشنٹ گیا تو ڈیفینیٹلی اب گھر جانے کے بعد روٹ کنال ہوا, تھوڑا بہت درد تو ہوتا ہی ہے جب وہ, اس کے بعد کالز درد ہو رہا ہے بہت شدید. اچھے جو ڈینٹسٹ ہوتے ہیں یا جو نالجبل ڈینٹسٹ ہوتے ہیں وہ پہلے سے ہی آپ کو انفارم کرتے ہیں کہ روٹ کنال کے بعد یا ایکسٹریکشن کے بعد واٹ یو شوڈ ایکسپیکٹ اینڈ وین شوڈ یو کال. آپ کب کال کریں اور کب کال نہیں کریں, ہم پہلے سے ہی بتا دیتے ہیں اتنا ہوگا, یہ دوائی لے لیجیے گا. اگر اس سے زیادہ ہو, خون بہت نکلتا رہے یا ایکسٹریکشن کے بعد تو کال کریے گا, ورنہ نہیں کریے گا. ورنہ اگر خون نکل بھی رہا ہو تو پھر آپ ٹی بیگ لگا کے بیٹھ جائیے گا, آدھے گھنٹے کے لیے رک جاتے ہیں. جرنلی اتنا مسئلہ ہوتا نہیں ہے, بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مسئلہ ہو. اچھا یہ تو آپ جب کر رہے تھے اسکن کی طرف, ایستھیٹک کی طرف آنا, آپ کو کب فیل ہوا کہ یار اس کو بھی ساتھ کرنا چاہیے؟ ہوا یہ کہ ایک تو مجھے خود بھی ایکنی تھا, بہت سیویئر قسم کا ایکنی تھا, اور میری مدر کے میلزما تھا. تو جس ڈاکٹر کے پاس جاؤ 5 لاکھ 6 لاکھ کا ٹریٹمنٹ پلان بنا کے ہاتھ میں دے دے, یا اس سے بھی زیادہ کا. میں نے کہا یار یہ کیا ہے, پھر دیکھے کورسز کتنے کے ہو رہے ہیں, وہ بھی اتنے کے ہو رہے تھے. میں نے کہا 2-4 پرانے ڈاکٹر تھے تو بس پھر میں نے کہا یار میں جو امی کی اسکن کے اوپر یا خود کی اسکن کے اوپر دوسرے ڈاکٹر کو دے کے پیسہ لگانا ہے, خود ایستھیٹک کے کورس کر لو. کلینک بھی ہے, آپ رینٹ بھی دے رہے ہیں, آپ بجلی بھی دے رہے ہیں, آپ خود بھی بیٹھ رہے ہو, ٹائم بھی دے رہے ہو, تو ایک یونٹ ایکسٹرا ڈال لو, ایک ایستھیٹک کی چیئر ایکسٹرا ڈال لو, کلائنٹیل بھی بنا ہوا ہے. اور اگین ایک کریڈیبلٹی بھی ہے کہ ایک ہی امبریلا کے نیچے آپ کو ایستھیٹک تو اب بہت پرانی باتیں ہو گئی کہ ایستھیٹک میں آپ کے پاس ڈینٹسٹ نہیں آ رہا, یا اسکن نہیں آ رہی, یا فیس نہیں آ رہا. اب سب کچھ ہی آپ کا چہرہ ہے, بال ہیں, اسمائل ہے. لوگ بھائی انسٹاگرام نے نا روزی بڑھا دی ہے سب کی, ریلز نے, فلٹرز نے, ریلز نے, ان ایکسپیکٹڈ. اچھا اب یہ اس پہ کیا کرتے ہیں جو میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ مجھے کورین بننا ہے, پیارا کرتے ہیں؟ نہیں بن سکتا, کوئی بھی کورین نہیں بن سکتا. جینز ہے نا, دیکھیں وہ جینز. اس جھوٹ کو کیسے مت کو ختم کریں؟ اتنی ریلز نے ہمیں کورین بنا دیا ہے کہ ہم کورین کریم یوز کر رہے ہیں, کورین یہ کر رہے ہیں, ڈبل ٹون یہ وہ سب. لیکن نا کورین نے اوور آل ایز اے کنٹری اپنی مارکیٹ کہاں پلیس کر دی ہے. اسکن ہو, کے ڈرامے ہو, کے کلچر ہو, انہوں نے پورے کنٹری کو اپنا بوسٹ کیا. کے فوڈ ایوری تھنگ, یہ تو ان کے کنٹری لیول پہ کام ہوا ہے نا. انہوں نے اپنا آپ کو برانڈ بنایا ہے کنٹری لیول پہ, تو اس میں ایک اسکن پروڈکٹ بھی آ گئے. ہر چیز کوریا سے ہی بن کے آ رہی ہوتی ہے. USA کا ہمارے پاس پروڈکٹ آ رہے ہیں مگر لکھا ہوگا میڈ ان کوریا. تو ان لوگوں نے اپنا آپ کو برانڈ بنایا نا, محنت کی ہے. جو ملک محنت کرے گا بڑھ جائے گا. آپ پھر کیسے اسکن کو وہاں کہتے ہیں کہ بھائی یہ ہمارے کلچر میں, ہمارے ویدر میں, اسکن ہو یا دانت ہو, میں پیشنٹ کو یہی بولتا ہوں کہ دیکھیں ایک ریئلسٹک اپروچ لے کے چلیں. آپ آئیں, ہم ان سے ایک فیشیل کرائیں, ایک ٹریٹمنٹ کرائیں, اس کے بعد آپ کیٹرینا کیف بن کے چلے جائیں. ایسا نہیں ہو سکتا. ایکسیلنٹ. ایسا نہیں ہو سکتا. ایک جرنی ہے جو آپ نے اور ہم نے ساتھ, میری بھی اسکن 2 سال لگے تھے صحیح ہوتے, ایک ساتھ گزارنی ہے. ہم کچھ چیزیں آپ کو بتائیں گے, آپ نے استعمال کرنی ہے. ہم جو پروسیجر کریں گے اس سے ایکسلریشن ہو جائے گی مگر میجک نہیں ہوگا. تو یہ چیز لوگ سمجھ جاتے ہیں تو پھر اچھی بات ہے. جو نہیں سمجھتے پھر ان سے ہم اللہ حافظ کہہ دیتے ہیں. اور یہ ملازمہ والے جو لوگ تھے جیسے آپ میلزما نہیں ٹریٹ ہوتا, بڑا مشکل ہے میلزما ٹریٹ کرنا. ہو کر بھی دو پھر دوبارہ آ جاتا ہے, کم ہو جاتا ہے. پھر اگر لوگ اسکن کیئر نہ کریں یا سن بلاک نہ لگائیں تو اس کی وجہ سے دوبارہ آ جاتا ہے. میلزما از دا موسٹ ڈیفیکلٹ تھنگ ٹو ٹریٹ. تو اس میں آپ کرتے کیا ہیں یوزلی؟ آپ صاحب بتا رہے تھے کہ یہ آئے گا جائے گا, کم ہوگا, آپ کی انزائٹی پہ, آپ کے سن ایکسپوجر پہ. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے والدہ کے زمانے کی خواتین نے نا بلیچ مل کے یوز کیا ہے, اور بلیچ نے کیا کیا, آپ کی اسکن پتلی کر دی, اور پھر آپ کی ڈائریکٹ سن ریز پڑ رہی ہیں تو ہائپر پگمنٹیشن ہو گئی. تو میں ہر کسی کو آپ کے پوڈ کاسٹ کے بھی تھرو بولنا چاہوں گا کہ بھائی خدا کے لیے بلیچ نہ استعمال کریں, کوئی بھی بلیچ نہ استعمال کرے. وہ آپ پارلر میں جائیں, آپ کو اسکن پالش کیا ہوتی ہے, بلیچ کر دیا, اس وقت تو آپ بڑے پیارے لگ رہے ہوتے ہیں. 1 سیکنڈ میں آپ پیارے لگنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کے بال ہیں چہرے پہ, لیزر کروا لیں, ختم کروائیں, آپ کو گولڈن کیوں کروانے ہیں.
اور پھر وہ آپ کے اسکن اس ٹائم تو فوراً بہت اچھی گوری ہو جاتی ہے. ایونٹ وغیرہ میں جائیں بڑے آپ چمک رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کو کچھ دنوں بعد جو آپ کو لانگ لاسٹنگ پھر آپ واپس ہی اس کی نہیں ہے. اور پھر اس زمانے میں سن بلاک بھی تو نہیں تھا نا. ہاں, یہ ایسے ہارش ٹریٹمنٹس کر لیے اور سن پروٹیکشن بھی نہیں کی, اور پھر چولہوں کے پاس بھی اتنا گئے. ہماری خواتین کا تو یہ بیچاری کا مسئلہ بھی تو ہے نا کہ اگر وہ گرمی میں نہیں جا رہی تو گھر پہ جو چولہا ہے وہ سورج گھر پہ انہوں نے کچن میں لگایا ہوتا ہے. میں نے نا تو بولتا ہوں لوگوں کو کہ ایک صبح اٹھ کے واش روم میں رکھیں, ایک کچن میں رکھیں, ایک گاڑی میں رکھیں, ایک ورک پلیس پہ رکھیں, 4-5 ایک ساتھ خریدیں, وہ 6-7 مہینے تک نہیں ختم ہوں گی. لگانے کا یہی طریقہ ہے. سن بلاک لگانا ہے تو ایسے ہی لگا سکتے ہیں, جب تک پروٹیکشن نہیں ہوگی نا تب تک کچھ نہیں ہو سکتا. اور پھر آپ روئیں مت اگر کوئی سچویشن خراب ہوتی ہے, ڈاکٹر کچھ نہیں کر سکتا جب تک آپ اس کی چیزوں پہ ڈاکٹر کر سکتا ہے, پھر آپ کو مہنگا بھی لگ رہا ہوتا ہے. آپ کو یہ بھی مسئلے ہوتے ہیں کہ یہ مہنگا ہے, یہ سستا ہے, یہ بھی مسئلے ہوتے ہیں نا. تو پھر آپ حوصلہ بھی رکھیں یا آپ پروٹیکشن کر لیں. پریونشن میں پیسہ کم لگتا ہے, چاہے ڈینٹسٹری ہو چاہے استھیٹک ہو. پریونشن میں کم پیسہ لگے گا, جب آپ ٹریٹمنٹ میں جائیں گے نا بہت لگے گا. ایکسیلنٹ. اچھا جی, ڈینٹل ہیلتھ جو ہے یہاں پہلے اسٹارٹ کرتے ہیں, جو ہم اگنور کر رہے ہوتے ہیں تو ایونچولی کس طرف آپ کو لے کے جا رہا ہوتا ہے؟ ہم تو شروع میں کہتے ہیں جی دان درد ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہو جائے گا, وہ لانگ والا چکر تو ابھی بھی چل رہا ہوتا ہے. دیکھیں آپ نے اگر بڑی اچھی پکچر ہے اگر آپ لوگوں کو میں دوں گا پوڈ کاسٹ میں لگا سکیں تو وہ دکھاتے ہیں کہ وہ کیویٹی ہوئی, اس کے نیچے ایک گولڈ کا سکہ ہے. اگر آپ کی کیویٹی روٹ تک پہنچ گئی تو نیچے 3 گولڈ کے سکے ہیں. اگر کیویٹی جڑ تک پہنچ گئی تو نیچے 5 گولڈ کے سکے ہیں. اگر دانت نکل گیا تو نیچے 10 گولڈ کے سکے ہیں. تو وہ یہی جرنی ہوتی ہے, جتنا آپ اگنور کریں گے وہ اتنا مہنگا ہوتا چلتا ہے. بسائڈ آپ کا اپنا دانت نہیں ہے, آپ نے آرٹیفیشیل لگوایا, اس کی بھی ایک ایج ہوتی ہے. آج کل جو بچے 3-3 سال کے بچے 4-4 سال کے بچے دانت ہی نہیں ہے منہ میں, ختم ہو چکے ہیں, کیویٹی اتنی بری لگی ہوئی ہے. اور پیرنٹس ہم روٹ کنال کیوں کرائیں؟ میں نے کہا بھائی چاکلیٹ کھلائی تھی تب سوچتے نا, یہ اب تو کرانا پڑے گا. نہیں اتنے سے بچے کی کیسے ہو سکتی ہے روٹ کنال؟ میں کہتا ہوں پیدا ہوئے بچے کی سرجری بھی ہوتی ہے, اوپن ہارٹ سرجری کر دیں گے اگر ضرورت پڑے تو. حل کیا ہے؟ پھر آپ بتائیں نا. اب نہیں یہ ایسا اینٹی بایوٹک, اچھا اینٹی بایوٹک پہ آپ پلا دیں گے, ابھی سے اس کی باڈی کو آپ کے اندر بالکل ختم کر دیا. پلا رہے ہیں ہر 3 مہینے میں اینٹی بایوٹک, روٹ کاز پہ نہیں جا رہے. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ بچے تو ہیں آپ کے ماشاء اللہ سے, اب ان کے پاس سمجھ نہیں ہے, آپ کے پاس سمجھ ہے. تو بیسک ہے, آپ گوگل کر لیں, وہ آپ کو بتا دے گا کیا کرنا ہے. چیٹ جی پی ٹی ہے, وہ آپ کو پورا ٹریٹمنٹ. اچھا مجھے یہ آگے چلوں گا, مجھے بتائیں یہ جو گوگل والے سارے پیشنٹ آتے ہیں آپ کے پاس جو آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں یوں نہیں یوں ہونا ہے, تو اس وقت آپ کیا کہتے ہیں کہ یار پھر تم لوگ گوگل سے ہی بات کر لو, کچھ تو انسان کو مانو. اچھا ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں ایک چیز ہے جس میں تھوڑا سا ہمیں فائدہ بھی ہے اور بہت زیادہ نقصان بھی ہے. اب فائدہ یہ ہے کہ اگر وہ لکھیں گے کہ یہ مسئلہ ہے آپ کیا کریں, تو گوگل ٹریٹمنٹ بھی بتا دے گا کیا کریں. مگر جو گوگل ڈائگنوسس کر دیتا ہے نا وہ بڑا خطرناک ہے. وہ ہر چیز کینسر پہ لے جاتا ہے. دانت نکالو کینسر ہو جائے گا, السر ہو گیا کینسر ہو جائے گا, جو پوچھو وہ ویسے بتاتا ہے. جو پوچھو. اچھا گوگل کا مسئلہ یہ ہے, چیٹ جی پی ٹی کا مسئلہ نہیں ہے, وہ نہیں لے کے جا رہا کینسر پہ. آپ کو لے کے جاتا ہوگا کچھ چیزوں میں, مگر بہت اچھے سے ٹریٹ کر رہا ہے چیٹ جی. میں تو حیران پریشان ہو جاتا ہوں, پوری ٹریٹمنٹ پلان ہاتھ میں دے دیتا ہے, اور مور اور لیس صحیح بھی ہوتے ہیں, مگر آپ کو میڈیکل ایڈوائس کی ضرورت پڑتی ہے. یو کانٹ ٹیک میڈیسن. ایکسیلنٹ. اور وہ پروسیجر تو کرنا ہی ہے نا, پڑھنے کے بعد خود تو نہیں اپنا روٹ کنال دو. اچھا لیٹ سے کہ روٹ کنال کے بعد اگر کسی کو رات میں درد ہوا ہے تو وہ اس پہ لکھے گا کیا ہوا ہے. اب وہ یہ نہیں ہوگا نا ڈاکٹر کی غلطی تھی, اب وہ بتا دے گا کہ ہاں درد ہو سکتا ہے. جیسے آپ جم جائیں درد ہوگا, یہ تھوڑی ہوگا ٹرینر کی غلطی تھی. تو اس کا سائڈ افیکٹ مطلب کچھ فائدے بھی ہیں کچھ نقصان بھی. اور دوسری طرف جو ریلز اور شارٹ والی جنریشن جو آئی ہے, جو ریلز سب کچھ متھ پڑھ کے آ جاتی ہے کہ یہ متھس ہیں, اس طرح کر دو, اسکن کو میری یہ کر دیں. اب پچھلے دنوں وہ ہم سوڈے سے دانت صاف کر لیں تو وائٹ ہو جائیں گے, ہم لوگ کر لیں بڑا چلا ہے وہ جائیں گے. بڑی ریل 12 ملین پہ ایک ریل گئی جس پہ سوڈا لگائیں اور ضرورت نہیں ہے آپ کو. ہو تو جائے گا وہی نا اسکن پالش والا بلیچ ہو تو جائے گا, مگر اس کے بعد جو نتیجہ ہوتا ہے پھر وہ بالکل پیلے. کہ دیکھیں آپ کی جو دانت اس ٹائم وائٹ کیوں لگ رہے ہیں, سوڈے نے کیا کیا آپ کی ایک لیئر ہٹا دی اوپر سے, جو اندر وائٹش لیئر تھی, جو فرسٹ ہماری انیمل لیئر ہوتی ہے وہ ہوتی ہے. جب انیمل بالکل ہٹ جائے گا, اندر سے ڈینٹین لیئر ہوتی ہے جو یلو ہوتی ہے. آپ کرتے رہیں, انیمل ہٹ گیا, پھر جب ڈینٹین آتا ہے تو پھر آپ کو سینسٹیوٹی, پیلا, سب مسئلہ آنا شروع. اچھا جی, پور جو آپ کی اورل ہائیجین ہوتی ہے یہ آپ کو کس طرف لے کے جاتی ہے جب آپ اس کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار ابھی تو کیا تھا, صبح ہی تو برش ہوا تھا, رات میں یوزلی لوگ نہیں کر رہے ہوتے, تو کہاں جاتی ہے ایونچولی آپ کو آگے, اور پوری باڈی پہ اس پہ افیکٹ آتا ہے؟ جی اچھا, پہلے ایک سوال آپ کا یہ ہے کہ کہاں جاتی ہے, پھر باڈی پہ افیکٹ آتا ہے, اس پہ بات پہ آتے ہیں. اب جاتی کہاں ہے, اب آپ امیجن کریں کہ جو انگریز ہیں ان کے منہ میں پورے دانت رہتے ہیں, ٹھیک ہے. کوئین الزبتھ جب
ان کا انتقال ہوا تھا جب وہ مری تھیں تو ان کے منہ میں پورے دانت تھے. کیوں تھے؟ خیال رکھا تھا, ڈینٹسٹ کے اپوائنٹمنٹس تھے. اسکیلنگ اینڈ پالشنگ سے دانت کمزور نہیں ہوتے ہیں. اسکیلنگ سے دانت ختم ہو جاتا ہے, جتنا رگڑ ہوگا ختم ہوتا رہتا ہے. رگڑتا ہی تو نہیں ہے, یہی تو مسئلہ ہے. یہی تو ہے کہ اسکیلنگ سے رگڑ نہیں رہے, اسکیلنگ سے دانت خراب ہو جاتے ہیں, یہ نہیں ہو رہے. ہاں, یہ بہت بڑا مت ہے. اور اس کو ریل دیکھنا بند کریں بھائی, اتنی ریل والے مت دیکھیں زیادہ. اسکیلنگ سے بیسیکلی کیا ہے کہ ہم صرف آپ کی جو پلاک کیلکولس یا یلو لیئر ہے یا اسٹینز ہے وہ ہٹا رہے ہیں, اور وہ صرف وائبریشن سے ہٹ رہا ہے. اور وہ پلاک کیلکولس آپ کے بون لاس کرے گا, گم ریسیس کرے گا, مسوڑے نیچے جائیں گے. اب جب ظاہر سی بات ہے آپ 50-60 سال کی عمر میں آئیں گے اور زندگی بھر کا گند بلا منہ میں لے کے آئیں گے, تو آپ کا اگر مسوڑا یہاں ہونا تھا وہ یہاں گیا ہوا, اور اب آپ اسکیلنگ کرائیں گے تو دانت کہاں رہے گا منہ میں, ساری سپورٹ چلی گئی ہے. تو اسکیلنگ لوگ کہتے ہیں, میں بولتا ہوں بھائی گندگی سے کمزوری ہوگی یا طاقت آئے گی؟ تو کہتے ہیں کمزور ہوگا. میں نے اور گندگی صاف کرانے سے کمزوری ہوگی یا طاقت آئے گی؟ کہتے ہیں طاقت آئے گی. میں نے بیسک ہی ہے, گندگی صاف کرنے سے کمزور نہیں ہوتے, مضبوط ہوتے ہیں. ہاں ہلکے پھلکے سینسٹیو ہو سکتے ہیں, وہ تو ہر ٹریٹمنٹ کا ایک سائڈ افیکٹ ہے نا. وہ صاف اسکیلنگ پالشنگ کراتے ہیں تو روٹ, لیکن کمپیریزن کریں گے تو یہ والا ٹریٹمنٹ زیادہ بہتر ہے ایونچولی اسکیلنگ وغیرہ. ہاں وہ آپ کی جو سینسٹیوٹی آ بھی رہی ہے وہ ود ان اے ویک چلی جاتی ہے. وہ بھی اس لیے کیونکہ گندگی ہے, ہٹائی ہے, تو لیئر ایکسپوزڈ ہے, پھر وہ گمس کو اٹیچ ہونے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. ایک سائنس ہے نا اس کی پوری. اچھا نبیل, یہ کیا مت چل رہی ہے کہ اگر میں دانت نکلواؤں گا تو میری نظر کمزور ہو جائے گی؟ پتہ نہیں, یہ مت ہی ہے, ہمیں تو آج تک اس نہیں پہ پتا. بڑی ریل چل رہی ہے ہمارے جو میرے مطلب اگر میں دانت نکل جائے مجھے ڈر لگا ہوگا, میری نظریں ٹھیک ہیں تو میں دانت نہیں نکلوانا ڈر کے مارے بھی کہ اگر میری دانت گئی تو سنا میرے کو دکھنے میں نہیں جائے تو میں ایسے گھومتا رہوں گا. پاکستانیوں کی تو نظریں ویسے ہی بڑی تو خراب ہیں. جو سینما میں ہم لوگ جو دیکھنے کے لیے آئیں گے اس میں ٹکٹ پہ لکھا گیا ہے کہ جی آپ کے پورے دانت کمپلیٹ ہونے چاہیے, ورنہ مووی آپ نہیں دیکھ سکتے. کیا یار یہ کیا بکواسیات ہے, کیسے ٹھیک کریں اس قوم کو, کیسے ٹھیک کریں؟ بیسک سا ہے وہ, جو آنکھوں کی نظر کی وین ہے وہ ڈائریکٹ کیوں آتی ہے, آپ کے دماغ سے ڈائریکٹ آنکھوں میں آ رہی ہے, اس کا کوئی آپ کی وین کا تعلق نہیں ہے دانتوں کی وین سے. وہ کسی اس زمانے میں کبھی دانت نکلا ہوگا اور کسی کی ساتھ میں شاید نظر بھی کمزور ہو گئی ہوگی, تو وہ مت وہاں سے جڑ گئی ہوگی, اور وہ کہانی تو چلتی آ رہی ہے, تو وہ آج تک چلتی آ رہی ہے. اور سیم گوز ٹو مسواک ایز ویل. اگر مسواک اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ مسئلہ نہیں ہے, مگر برشنگ بھی پراپر کریں. برشنگ کریں. مسواک آپ نماز وضو کے ساتھ کر لیں, مسواک کریں. اچھا کبھی آپ کے پاس ایسا کچھ ہوا ہے, جیسے مجھے لگتا ہے کہ اسمائل جو ہے نا, دانت بہت صاف ہونے چاہیے تبھی ان کو کانفیڈنس آتا ہے, تو اس کانفیڈنس سے کبھی کسی کو لیڈ کیا ہے کوئی اور معاملات کے, کوئی لو افیئر کی طرف لے کے گیا ہو کہ یار میں پیارا تھا, میرے دانت چمکے, انہوں نے مجھے دیکھا, اس کی اسمائل نے مجھے, یوزلی ہم نے جو شروع سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں یا دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ اسمائل میں ہی بندہ گیا کام سے, یہ تو یا تو آنکھوں کے معاملات تھے یا مسکراہٹ, کیونکہ دیکھیں آنکھیں انٹرلنک کرتی ہے اسمائل کے ساتھ. اس پہ کبھی آپ کو کوئی اسٹوری آئی ہے کسی کلائنٹ کی؟ جی ہوئے ہیں, اس قسم کی اسٹوریز آئی ہیں. اور ایک اس سے پہلے ایک تھوڑی مزاحیہ اسٹوری سناؤں گا. ایک میاں بیوی آئے میرے پاس, تو میاں کے دانت بڑے وہی پلاک کیلکولس بہت زیادہ تھا اور اسکیلنگ پالشنگ کی نیڈ تھی. اگر پلاک کیلکولس ہو نا زیادہ تو منہ سے بدبو بھی بڑی آتی ہے. تو میں نے بولا یار انکل یہ تو آپ دانت صاف کرائیں, آپ کو تو بدبو بھی آتی ہوگی منہ سے. آنٹی بولی مجھ سے پوچھیں, انہوں نے ایسے بول دیا انکل کے سامنے, انکل کے کبھی بولا نہیں ہوگا اس دن. میں نے بولا یہ غلطی ہو گئی مجھ سے میری, میں آئندہ ایسے نہیں بولوں گا, کیونکہ آپ کی اسکیلنگ پالشنگ نہ کرائیں, آپ کے پیلے ہوئے ہوئے ہوں, دانت پان چھالے گٹکا کھا کے گندے ہوئے ہوں, تو اس کی وجہ سے بھی آپ کے. اچھا اب اس سے ہی بہت آگے چلا گیا, پان چھالیہ گٹکا والا کھیل تو چلو ختم ہو گیا ہے. اب یہ کافی ہم جو ڈیلی انٹیک لے رہے ہیں, ہم چاکلیٹس کھا رہے ہیں, ڈارک چاکلیٹ کھا رہے ہیں, کچھ میٹھا لے رہے ہیں, تو ایونچولی دانت کے اوپر تو جا رہا ہے. اسٹینز آتے ہیں, دیکھیں آپ ایون ماؤتھ واش کرتے ہیں اس سے اسٹینز آتے ہیں, ماؤتھ واش کے بھی اسٹینز ہوتے ہیں. مگر یہی کہتے ہیں نا آپ زینا تھوڑی چھوڑ دیں گے, آپ کافی پئیں, چائے پئیں, صفائی کرا لیں. اچھا جی, اگر آپ کے پاس آتے ہیں تو کیا کیا سروسز آپ کو لگتا ہے کہ میری مین سروسز جس پہ زیادہ ڈیمانڈ بھی لوگوں کی, وہ کیا ہے آپ کی طرف سے؟ ہم دیکھیے یوزولی ڈینٹسٹری دو فیلڈ کی طرف جاتی ہے, ایک نیڈ ہے اور ایک خواہش ہے, ایک استھیٹک ہے. جو نیڈ ہے اس میں فلنگ, روٹ کنال ایکسٹریکشن, اسکیلنگ پالشنگ, جو لوگوں کی شکایتیں ہوتی ہیں. جو استھیٹک ڈینٹسٹری ہے وہ آپ کی ڈیمانڈ ہے, جیسے ونیئرز ہو گئے, بلیچنگ ہو گئی, اور آپ کی فلنگز ہو گئیں, استھیٹک فلنگز ہو گئیں. تو یہ والی چیزیں زیادہ استھیٹک کی ڈیمانڈ میں آتی ہیں. بیسک امپلانٹس ہو گئے, سارے پروسیجرز ہوتے ہیں انڈر ون روف ہمارے پاس, اور اگر کسی کو جو بھی کرانا ہے وہ ساری چیز ہوتی ہیں. ہمارے پاس ڈفرینٹ ڈاکٹرز ہیں, ایسوسیشنز ہیں, تو ساری چیزیں استھیٹک بھی ہے. اور ایک ہی جگہ پہ آپ کو مطلب یہ خواری نہیں ہے کہ ایک دفعہ یہاں سے جانا ہے پھر کہیں اور جانا ہے, اور جو ٹریٹ کر رہا ہے اس کو بھی پتہ ہے کہ یار یہ میرا ایسا پیشنٹ جو بار بار آنے والا ہے. اور آپ کو بھی ہوتا ہوگا یار کہ اس کی یہ سیٹسفائی اتنا ہو کہ دوبارہ آئے ہمارے پاس. کسٹمر فیڈ بیک بڑا میٹر کرتا ہے. اچھا, یہ میں آپ کے تھرو ینگ ڈاکٹرس کو اور ان جنرل سارے ڈاکٹرس کو, اور اس کے علاوہ بھی یہ فیلڈ کے اندر جو بھی آپ کا کسٹمر, دیکھیں یہ کسٹمر کی فیلڈ ہے, آپ کے پاس پیشنٹ آ رہا ہے وہ آپ کا ایک کسٹمر ہے,
وہ آپ کے پاس آ رہا ہے, وہ اگر اس کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی تو وہ آپ کے پاس کیوں آئے گا. میں نے آج تک مارکیٹنگ نہیں کی ہے ان جنرل اپنے کلینک کے لیے, میرا صرف اور صرف ورڈ آف ماؤتھ سے پیشنٹ آتا ہے, کیونکہ میں سوچتا ہوں میں مارکیٹنگ میں کیا بولوں کہ ایک پہ ایک فری میں کپڑے بیچ رہا ہوں, میں کیا کر رہا ہوں, 50% آف کیا ہے یہ, نہیں کر سکتا, وہ سوٹ بھی نہیں کرتا, سوٹ نہیں کرتا. اور ہمارا کلائنٹ جو آپ کا کلائنٹ ہے وہ بہت اسمارٹ کلائنٹ ہے, اس کو یہ نہیں چاہیے, اس کو سروسز بہت اچھی چاہیے, اس کو جو جس پرابلم سے آ رہا ہے اس کو وہ پرابلم کا سلوشن چاہیے. وہ درد سے آ رہا ہے اس کو درد میں آرام چاہیے, اس کو وائٹ دارٹ چاہیے اس کو وائٹ دارٹ, اس کو فیس صاف کرنا, اسکن گلو کرنی چاہیے, وہ آپ کو اس کی جا رہا ہے. اس کے اندر اسکن کے اندر نا پھر بھی آپ یہ لگا سکتے ہیں, آفرز لگا سکتے ہیں, مگر میں کہتا ہوں جو ڈینٹل ہو گئے یا ڈاکٹرز ہو گئے وہ کیا آفر لگائیں گے, مجھے سمجھ نہیں آتا. آلو بیچ رہے ہیں یا کپڑے بیچ رہے ہیں, کیا ہے یہ, اور لوگ لگا رہے ہیں, ویسے لوگ لگا رہے ہیں. اور مجھے لگتا ہے شاید اگر کلائنٹس کی ان کے پاس بھرمار ہوتی تو نہ لگاتے, ایسا بھی ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں لیک آف کلائنٹ, اور وہ بھی اسی وجہ سے ہوگا کہ شاید ان کا سسٹم زیادہ اچھا نہیں ہوگا, لوگوں سے سروسز بہت اچھی. ڈینٹسٹری کے اندر ایک ڈاکٹر تو بن گئے مگر اسکل بہت امپورٹنٹ ہے نا. 50 اگر بچے کلاس کے اندر ہیں یا 100 بچے کلاس میں, ان میں سے اسکل کس کی اچھی, ایک آرٹ ہے یہ, کون فلنگ ایک اسٹرکچر اچھا ہاتھ کا بھی کمال ہوتا ہے, 100% ہاتھ کا کمال ہوتا ہے, یہ تو میں ایگری کرتا ہوں, اور شفا بھی ہوتا ہے, یہ بھی میں مانتا ہوں. اچھا یہ بھی ہے ڈاکٹروں کے پاس بھی میں یہ مانتا ہوں. اچھا اس بات کو میں شاید تھوڑا سا وہ کرتا تھا, لیکن میں کہتا نہیں ہے, اچھا شفا ہوتا ہے کسی نہ کسی ڈاکٹر کے پاس, مجھے لگتا ہے کہ شفا ہوتا ہے. اور ہاتھ کی اسکل کا بھی فرق ہوتا ہے نا, ایک سرجن اچھا سرجن اور ایک سرجن میں فرق کیا ہوتا ہے, اسکل کا ہی فرق ہے نا. اگر اس نے ایک انسیجن یعنی کہ کٹ لگایا اور اس کو بند کیسے کیا ہے, وہ کٹ کیسے لگایا ہے, آپ کے دانتوں میں فلنگ کیسے کیا, آپ کے دانت کا ہی کمال ہو سکتا ہے. آپ کا دانت فلیٹ بنا دیا, اس کے اندر اس کے پوری انیٹمی اسٹرکچرز بنائے, کیا بات کی ہے. تو وہ یوزلی فلیٹ ہی کر دیتے ہیں ویسے, آپ زبان مار کے چیک کر سکتے ہیں کہ فلیٹ ہو گیا ہے, اور اگر اس کے اندر بنا دیا جو آپ بنانے کی بات کریں, وہ بھی آپ کو زبان بتا دیتی ہے کہ یہ ذرا زیادہ نوکیلے, آپ کو لک بتا دے گا نا, بالکل آپ کو لک بتا دے گا. اچھا جی, یہ جو فیشل اسٹیٹک ہے اس کا ڈیمانڈ اب اور بڑھ رہی ہے, بہت بڑھ رہی ہے نا, ماشاء اللہ, شدید طریقے سے لوگ اس طرف آ رہے ہیں, لوگوں کے پاس سینس آ گیا ہے. اچھا مرد حضرات بھی اس طرف آ گئے, پہلے صرف خواتین تھی. مرد تو خط کی لیزر کروا رہے ہیں, بیک کی لیزر کروا رہے ہیں, فیشیلز ہو رہے ہیں, بوٹاکس ہو رہے ہیں لڑکوں کے, مردوں کے. اور وہ جو ان ریئلسٹک اپروچ آتی ہوگی کہ مرد بولے مجھے ایسا بوٹاکس کرو کہ میں بالکل انجینئر جولی لگوں, اللہ کا شکر ہے مردوں کی ان ریئلسٹک اپروچ نہیں آتی ہے, عورتوں کی بہت ان ریئلسٹک اپروچ آتی ہے, مردوں کی نہیں آتی. اس میں کیا کرتے ہیں, مرد سمجھ بھی جاتے ہیں, ویسے ایک بات ہے نا, ان کو جو بتاؤ نا یہ ایسے ایسے ہوگا, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے. عورتوں سے نہیں آپ لڑ سکتے بھائی. اس میں کیا کرتے ہیں پھر جب وہ آپ کو ایسے, آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یار میں اگر یہ کر رہا ہوں تو اگر دوسرا کیا انجیکشن تیسرا کیا تو مسئلہ خراب ہو سکتا ہے. کرنے سے پہلے یہ نا, کوئی بھی پیشنٹ کرنے سے پہلے اس سے بات کریں, اس کی ایکسپیکٹیشن پوچھیں, پکچرز کھینچیں, لازمی ہے. اور لیس از مور, استھیٹک کی فیلڈ کے اندر نا آپ نے پھلا نہیں دینا, گال نہیں پھلا دینے لپ فلر سے, لپس نہیں پھلا, تھوڑا کریں دوبارہ ہو جائے گا, سیکنڈ وزٹ ہو جائے گا. تھوڑا ریئلسٹک رکھیں. اچھا سمجھ جاتی ہے پھر خواتین جب آپ ان کو کہتے ہیں یہ مشکل سے سمجھ جاتی ہیں مگر سمجھ جاتی ہیں. یہ جو ہمارے ساتھ رات کو کوئی ایمرجنسی ہو جائے تو یوزلی ہم جو ہے نا ڈاکٹر کے پاس ہاسپٹل بھاگ جاتے ہیں. میں نے ایک چیز دیکھی پاکستان میں, کہ دنیا میں تو ایک دو جگہ میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے ساتھ رات میں ہوا تو ہم پہنچ گئے تھے وہاں پر, وہاں ڈاکٹر تھے, ڈینٹسٹ تھے. تو اگر پاکستان میں رات کو 2 بجے کسی کے دانت میں معاملہ بہت شدید خراب ہو گیا تو اس کا ایک ہی آپشن ہے اینسڈ, یا وہ کلیاں کرے یا گرم پانی لے. تو اس کے علاوہ کیا آپشن ہے اور کچھ ہو سکتا ہے اس کے لیے؟ اچھا میں اپنا بتاتا ہوں کہ میں نے کیا کیا ہوا ہے. میں نے اپنے آپ کو گوگل کے پیج کے اوپر 24 آورس کے لیے اوپن رکھا ہوا ہے. تو وہ ہوتا کیا ہے کہ پیشنٹ کال کرے گا نا, ڈائریکٹ نہیں آتا کوئی بھی, تو دل کال نمبر, اور لکھا ہوا ہے کہ پلیز کال بیفور کمنگ. تو وہ اگر جب بھی کوئی سرچ کرتا ہے وچ کلینک از اوپن ایٹ دس ٹائم, یہ میرا سیکریٹ ہے, میں نے بتا دیا ہے یہاں پہ. مطلب 24 گھنٹے آپ, نمبر میرا کھلا ہوا ہے, میرا کلینک نہیں کھلا, لیکن آپ اویلیبل ہے نا. میرا اسسٹنٹ کے پاس میرا وہ کال جائے گی, اس نے پوچھا کیا کمپلین ہے اس کی, اگر کوئی بہت ایمرجنسی ہے جو آپ کی ڈیل نہیں ہو سکتی ود میڈیسن تو مجھے کال کرے گا, میں کلینک کھول دوں گا. ایکسیلنٹ یار, ایسی کوئی ایمرجنسی ہے, نیڈ ایسی ہے جو آپ پتا ہے کہ یار یہ بندہ, دیکھیں ایک ہی نیڈ ایسی ہوتی ہے کہ بندہ گرا ہے, دانت نکل گیا, باہر آ گیا, وہ فوراً لگانا ہے. اگر فوراً نہیں لگایا تو مسئلہ ہو جائے گا. اگر آپ کو پین ہے تو آپ, اچھا اس سچویشن ہے, ویسے پاکستان میں نے کسی اور کا یہ والا سچویشن سنی نہیں ہے کہ وہ رات کو 2-3 بجے آپ کے لیے کلینک پورا کھول دے. نہیں دیکھیں نا, آپ بنے کیوں ہیں ڈاکٹر, اس لیے تو نا کیونکہ آپ کو کوئی کسی, وہ کہہ رہے ہیں ہماری پرسنل لائف بھی, یار میں سو رہا ہوں اپنی وائف کے ساتھ, تم نے کال کر لی. کتنا ہوگا یہ, کتنے آپ کو پاس 3-4 سال میں ایک کیس ایسا آئے گا نا, آپ نہیں کھول سکتے کیا؟ ایکسیلنٹ. اور اگر ایسی آفر یا اگر ایسی اویلیبلٹی یا سروس آپ نے گوگل پہ لے کے دے دی ہے تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے. کچھ تو ڈاکٹر بھی ہے نا ہم لوگ, مطلب ٹھیک ہے مان لیں ہم ڈاکٹر ہی ہیں
کچھ نہیں پورے کہ اگر فار ایگزامپل رات میں ایک کیس آتا ہے 3-4 سال میں تو اس کیس کا مقصد نہیں ہے, کوئی ہیومینٹی بھی ہے نا کہ یار ٹھیک ہے یار آ جائیں اور ہم اویلیبل ہیں. اور دوسرا اس سے آپ کو اچھا ایک فائدہ ہوا, آپ سرچ انجن آپٹمائزیشن میں بھی آ رہے ہوں, گوگل کے اندر آ رہے ہوں گے جب 24 گھنٹے کی سچویشن پہ جائیں گے. اچھا میں یہ کہتا ہوں جو لوگ انسٹاگرام اور فیس بک پہ پاگل ہوئے تھے نا مارکیٹنگ کر کر کے, دیکھیں آپ فیس بک اور انسٹاگرام پہ پیشنٹس کے پاس جا رہے ہیں, میرے پاس آؤ, گوگل کے اوپر خود پیشنٹ سرچ کرے گا ہمیں یہ نیڈ ہے ہم کہاں جائیں. تو ڈاکٹرز شوڈ فوکس آن گوگل انسٹیڈ آف فیس بک. اچھا وہ لوگ نہیں کرے, وہ سارا کا سارا فوکس ان کا انسٹاگرام اور ٹک ٹاک کے اوپر آ جائے. آج کل ٹک ٹاک پہ بھی بہت ڈاکٹرز آ گئے ہیں. میں نہیں ہوں شکر اب تک نہیں ہے, مگر لگ رہا ہے آنا پڑے گا. لیکن آپ کو آنا پڑے گا, آنا پڑے گا. دیکھیں میں آج سے 2 سال پہلے اپنے آفس میں کہتا تھا میں ٹک ٹاک پہ نہیں جاؤں گا, کچھ بھی ہو جائے, ایک عجیب سی لوگ ہیں. اب مجھے پتہ چلا کہ سارے کام کے لوگ بھی آ گئے ہیں. تو اب اگر میں نہیں ہوں تو میرا کلائنٹ مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ کو ٹک ٹاک پہ ہونا, ادروائز جی ہم آپ کو ٹک ٹاک پہ کہتے ہیں ریچ بہت ہے. دانت کا تو سنا ہے کہ ٹھیک ہے درد ہو گیا, یہ غم کے معاملات کو تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک الگ ہی چیز ہے, دنیا ہے نا, اس کو چھوڑ دو. آپ نے کیا بات کی ہے, مسوڑوں سے خون آ رہا ہے, وہ نارمل ہے, زیادہ عوام کیا آ رہا ہے, نارمل ہے بھائی, یہ گرم پانی سے ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں سالے. ارے گرم پانی نہیں, وہ جو ٹوتھ پیسٹ کے ایڈ چل رہے ہیں مسوڑوں سے خون آ رہے ہیں, ٹوتھ پیسٹ استعمال کر لیں آپ. وہ کام نہیں کرتے ڈاکٹر صاحب ویسے, کرتا ہے, نہیں کرتا ہے, بہت کم کرتا ہے. وہی نا, یہ اسی پہ آ رہا ہوں میں. اب ہوتا کیا ہے کہ آپ کے ناک سے خون آ رہا ہے, آنکھ سے خون آ رہا ہے, کان سے خون آ رہا ہے, آپ نارمل رہیں گے اور ڈاکٹر کے پاس بھاگیں گے, ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, تو آپ منہ کے خون کو نارمل کیوں رہ رہے ہیں؟ پتہ نہیں, بچپن سے ہم نے نارمل لیا ہے, گھر والوں نے شاید ایسا کہا ہے کہ نارمل لو. نہیں یہ نارمل نہیں ہوتا. دیکھیں اب وہ مسوڑے کے اندر وہی اس کے صرف بیسیکلی جو ڈینٹسٹری کی 2 چیزیں آپ کی آدھے سے زیادہ چیزوں کا حل ہے, اسکیلنگ اینڈ پالشنگ, اینڈ ہر 6 منتھ میں اسکیلنگ اینڈ پالشنگ اینڈ چیک اپ. چھوٹا سا کیڑا ہے وہیں فل ہو جائے گا, وہ کیڑا آپ نے اگنور کیا, درد ہوا آپ نے ٹوتھ پیسٹ استعمال کر لیا سینسٹیوٹی کا, اس نے درد بٹھا دیا, وہ کیڑا تو نہیں رکے گا نا, کیوٹی تو نہیں رکے گی, بڑھتی رہے گی. آپ نے اچھی بات کی, گولڈ کے کوائن بڑھ رہے ہیں, وہاں کوائن بڑھ رہے ہیں, ہاں کوائن سیریسلی بڑھ رہے ہیں. آپ نہ اس میں لانگ لگا رہے ہیں تو کیا فرق ہے, اس کو تو کوئی فرق نہیں آ رہا. اچھا لانگ سے آپ کے کیمیکل السر بھی ہو جاتے ہیں منہ کے اندر, اچھا باقاعدہ وائٹ پیچ پڑ جاتے ہیں. تو وہ کچھ لوگوں کے بہت زیادہ برے ہوتے ہیں, پھر وہ خیر الگ کہانی ہے. اب وہ آپ نے ٹوتھ پیسٹ استعمال کر لیا, ٹھیک ہے, آپ نے مسوڑوں کا خون آ رہا ہے, آپ نے ٹوتھ پیسٹ استعمال کر لیا, تھوڑی دیر رک گیا, جو گندگی ہے وہ تو جمتی رہے گی نا, پھر آپ آئے, آپ کے پورے بلیک ٹرائنگل ہو گئے, استھیٹک ختم ہو گئی آپ کی. آپ جب گندگی صاف کریں گے تو گندگی تو ہٹ گئی, مسوڑے تو نیچے چلے گئے, وہ تو نہیں آ رہے اوپر آنے کے لیے آپ مہنگی سرجریاں کروائیں, پھر وہ بھی نہیں ہوگی. تو اچھا چھوٹی سی چیز بچانے کے لیے ہم شاید اسکیلنگ وغیرہ, تو ہم بڑے معاملات پہ پھر جاتے ہیں, اس سے تکلیف بھی زیادہ ہے اور پیسے بھی زیادہ لگیں. اب مجھے سے بتائیں کتنی مہنگی ہے اسکیلنگ؟ کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں ہے. بس ایک مت ہے کہ بس یار اب کون جائے گا ٹھیک ٹھاک, اور اسکیلنگ گھر پہ ہی کر رہے ہیں لگے. اب جو نارمل ڈاکٹرز ہیں آ خان وغیرہ کے یا ادھر ادھر ڈی ایچ اے کلفٹن کے, وہ صرف دیکھنے کے 7-8 ہزار روپے لے رہے ہیں. یار ڈینٹسٹ بیچارہ 5,000 کی اسکیلنگ کر رہا ہے, آپ کو وہ مہنگا لگ رہا ہے, اور پھر کہتے ہیں کہ ڈینٹسٹ مہنگے ہیں. کہاں سے مہنگے؟ یہ ہماری شاید بدقسمتی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ جو مہنگا ہے نا وہ بہت اچھا ہے. ایسا کیوں؟ اب آپ نہ وہ شدید مہنگا کر لیں تو بولیں گے یار یہ بندہ, چاہے آپ کا کام نہ ہو, آپ سانپ سیڑھی والا گیم کھیل رہے ہو. اصل میں وہ جتنا مہنگا ہوتا جاتا ہے نا اتنے وہ سروس بڑھتی جاتی ہے نا. اب آپ کسی بڑے ہسپتال میں چلیں, وہ ہسپتال نہیں نا, وہ تو 5 اسٹار ہوٹل ہے نا. زیادہ پیسہ اگر آپ اپنی ہیلتھ پہ لگا رہے ہیں یا علاج پہ لگا رہے ہیں تو کیا حرج ہے. لوگ تو سونے جولری لے کے رکھ دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جب بڑے یہ آگے بڑھے گا پھر بچوں کو دیں گے. اچھا 4 بچے ڈائیورٹ کر رہے ہیں, پراپرٹیز ہیں, اور مگر وہ ان کو علاج کے اوپر پیسہ مہنگا لگ رہا ہوتا ہے, اور وہ جو پراپرٹی پڑی ہے جو استعمال بھی نہیں ہونی, اپنی زندگی میں تو اپنے اوپر پیسہ لگا, اور وہ اس کے بچے کے بچوں کو پہنچ جاتی ہے, اس کو یاد بھی دادا تھا کون. اور میں یہ کہتا ہوں کہ وہ ایک گندا انڈا آنا ہے, اس نے سب برباد کر دینا ہے. تو یہ اور آتا ہے کہیں نہ کہیں وہ ہوتا ہے فیملی میں, کہتے ہیں 3rd جنریشن برباد کرتی ہے. ہاں سنا ہے میں نے, پتہ نہیں. اچھا جی, پاکستان میں ہمارے پاکستانی جو یہاں ڈاکٹر ہیں اور انٹرنیشنل ڈاکٹرز میں آپ نے کیا فرق میجر دیکھا ہے؟ میں آپ کو سچی بات بتاؤں, پاکستانی ڈاکٹرز مجھے زیادہ پسند ہیں. ڈینٹل کام ہو گیا, ان جنرل ڈاکٹر کا کام ہو گیا. میری ایک دوست گئی ہے انگلینڈ, کہتی ہے بخار ہو گیا 5 دن ہو گئے, نمبر ہی نہیں آ کے دے رہا ہے, اور گیا تو پیناڈول دے کے بھیج دیا. یہاں ایٹ لیسٹ یہ ایسا کرنا چاہیے ویسے. وہاں پہ آئی ڈونٹ نو وہاں کے سسٹم تھوڑے, میں نے یہاں کے اپنے دوستوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے کہ بھائی یار کچھ دے ہی نہیں رہا ڈاکٹر ہمیں, وہ کہتے ہم نہیں دے رہے. اینٹی بایوٹک تو وہاں جرم ہے. وہ تو اچھی بات ہے نہ دیں, ایٹ لیسٹ آپ سمٹمس تو ہم اینٹی بایوٹک تو میں بھی مانتا ہوں نہیں دینی چاہیے, وہ جرم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ڈینٹسٹری کے اندر اتنا مس یوز ہوتا ہے اینٹی بایوٹک کا, سختی سے منع ہے دینا, اینٹی بایوٹک نہیں دے سکتے. اور یہاں جب تک دو نہیں تو لوگوں کو سکون نہیں آتا, سختی سے منع ہے اینٹی بایوٹک. خیر وہ ایک پاکستانی ایون ڈاکٹرز بھی اور ڈینٹسٹ بھی اور اسکل ورک, اتنا ہم لوگ رگڑا کھا کے ڈاکٹر بنے ہوتے ہیں, ہم لوگوں نے اتنے پیشنٹ کیے ہوتے ہیں,
وہاں کے لوگ بچوں نے اتنے پیشنٹ تھوڑی ہوتے ہیں, وہ تو فینٹم کے اوپر کر کے, یعنی کہ ایک اسکل اس کے اوپر, ہم نے تو ریئل پیشنٹ کے اوپر زبان آ رہی ہے, تھوک آ رہی ہے, اتنا کام کر کے منجے بھی ہوتے ہیں, زیادہ اچھا کام ہوتا ہے. اچھا فرق ہے, اور یہ پوری دنیا مانے جاتے ہیں, پھر جب یہاں سے جاتے ہیں تو ان کو تو وہاں جاتے ہیں ہاں, بس تھوڑا مشکل ہوتا ہے وہاں کے ایگزامس کلیئر کرنا. انہوں نے ایک سسٹم بنایا ہوا نا, آ کے کوئی ایسے ہی نہیں بن جائے, اور 3-4 سال لگ جاتے ہیں. اگر آج میں منہ اٹھا کے وہاں جاؤں تو وہ ایسے تھوڑی ہوگا میں پریکٹس کر سکتا ہوں. کوئی 3-4 سال لگیں گے, 3-4 ایگزام کلیئر کرو, پھر جا کے آپ وہاں کے ڈاکٹر بنتے ہو. اور جب وہ ڈاکٹر بن جائیں پھر تو بھائی پھر ہے معاملات آپ کے. تو اویئرنیس کیسے آئی؟ میں تو آپ کو کہتا ہوں ایک ہیلتھ پوڈ کاسٹ الگ چینل کھول لیں. ویسے میں قسم سے سوچ مجھے بہت سارے بڑے ڈاکٹر, ایک چینل آتا تھا ہیلتھ ٹی وی, جو کہ اب وہ بھی غائب ہو گیا. ہیلتھ پہ پاکستان میں کوئی اویئرنیس نہیں ہے, یا تو ہم دیکھنا نہیں چاہتے, ہمیں اسپائس چاہیے 24 گھنٹے. اسپائسی بنا دینا آپ. ہاں یہ میں بنا سکتا ہوں, میں وہی تو کہہ رہا ہوں, تبھی تو آپ کو کہہ رہا ہوں یار. لیکن مجھے لگتا ہے کہ سب کو تھوڑا ٹائم نکال کے, جتنے بھی لوگ ہیں, اگر وہ چاہتے ہیں کہ متس ختم ہو تو ہمیں ہماری مت کون ختم کرے گا, آپ لوگ ختم کریں گے. تھوڑا بھی ٹائم نکالیں گے, سارے کے سارے کچھ چیزیں کرنی چاہیے ہم ڈاکٹرس کو, سب کو. جی لازمی کرنی چاہیے, متس ختم کرنے چاہیے, پریونشن کے اوپر لیکچرز دینے چاہیے, پریونشن کے اوپر ویڈیوز بنانی چاہیے کہ بھائی دانت گرنے سے کیسے بچانا ہے, پیلا ہونے سے کیسے بچانا ہے, کیویٹی لگنے سے کیسے بچانی ہے. ان سب چیزوں کے اوپر ڈاکٹرس کو پراپر کام, کیس ڈسکس کریں. آپ کے جو کیس آئیں, کچھ مشکل آئیں, آپ لگائیں, لوگ ریلیٹ کریں گے, پھر آپ کے پاس کلائنٹیل, اس کے علاوہ آپ کے اوپر لوگوں کا ٹرسٹ بڑھے گا. پکچر کھول کے رکھ دیں نا سامنے, اپنے آپ کو ہر ٹریٹمنٹ پلان کو ایکسپوز کر دیں. تو آپ جب آپ کے اوپر بھی پریشر ہوگا, میں نے بیفور آفٹر اچھی پکچر لینی ہے, تو آپ کام بھی اچھا کریں گے. ہاں, اور کوئی مشکل کام نہیں ہے, صرف اس میں زیادہ فلٹر ولٹر اور یہ سب چیزیں بہت ایڈیٹنگ نہ کریں. تو شدید ایڈیٹنگ کر رہے ہیں آج کل. وہ تو کیا ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, ہم سب اتنے اویئر ہو چکے ہیں کہ ہم بتا دیں گے بیفور میں فلٹر نہیں لگا ہوا, آفٹر میں لگا ہوا, اور جس میں لگا نہیں ہوگا وہ بھی بتا دیں گے اس میں بھی نہیں لگا ہوا, اس میں بھی لگا ہوا. تو آج تو یار جینزیز جو ہے نا بہت خطرناک آ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب کیا کہنا چاہیں گے جو ہماری مجھے تو بڑے پسند ہیں. دے نو واٹ دے وانٹ, دے آر کلیئر, دے ڈونٹ کیئر اباؤٹ, لیکن جو ان کو چاہیے اس پہ فوکس ہوتے ہیں. آئی گیس سو, اینڈ دے شوڈ بی, مطلب کہ مگر وہ یہ ہے کہ وہ شفٹ بھی ان کا اٹینشن ڈائیورٹ بھی بڑی جلدی ہوتی ہے, بہت تیز نہیں ہوتا. مطلب ابھی 2 گھنٹے والی مووی نہیں دیکھ سکتے پوری, مسئلہ اور ہوتا ہے. کہتے ہیں یار اس کو بھی تیز کرو, اس کو بھی 30 سیکنڈ پہ کرو. ریلز اینڈ شارٹ والی جنریشن آئی ہوئی تو اسی لیے. ٹرو یہ تو یہ والا اگر نہ ہو تو بہت اسمارٹ جنریشن ہے. ابھی جو ڈس اپوائنٹمنٹ ہے پاکستان کے اندر, یوتھ کہتی بس ہمیں پکڑاؤ ویزا کینیڈا سعودیہ بھیج دو. کیا کریں, دیکھیں صحیح بیچارے کیا کریں, کام کریں. آپ نے بھی تو کام کیا ہے. ہاں کیا ہے, مگر میں بھی بیسک کے لیے تو ہم دیکھیں آپ کتنا ہی کام کیوں نہ کر لیں, سڑک تو نہیں بنا سکتے نا آپ. ہاں وہ تو نہیں کر سکتے. گھر میں پانی بھی نہیں لا سکتے. ہم تو کھڈوں میں خوش ہیں, گاڑی مار کے جا رہے ہوتے ہیں, لائٹ جانے کی آنے کی خوشی, کل ایک ٹینکر آنے کی خوشی, ٹینکر آنے کی خوشی. کل ایک بہت بڑی اچھی جگہ, ہم اتنی بری چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں, ایک اچھی چیز بھی ڈسکس کریں کہ کراچی میں فل کیمرہ لگ رہے ہیں ہائی سرویلنس کے اوپر. اسمارٹ سٹی بنا رہے ہیں کراچی کو, سی ایم صاحب ہمارے کر رہے ہیں. میرے کلینک کے باہر لگنا شروع ہو گئے. ایسے کلینک وہ ہوں گے کیمرے, کسی کا باپ بھی نہیں بچ سکتا اس سے, چاہے پولیس والا ہو چاہے عام آدمی ہو. میرے کلینک کے باہر لگنا شروع ہو گیا, میں تو اتنی خوش, 6-7 سال میں پہلی خوشی ملی ہے مجھے اسمارٹ سٹی کہ کراچی میں کچھ ہوا. اور وہ کہتے ہیں گریجولی جو ٹریفک کا نظام ہے وہ سارا کیمرے پر ڈیولپ ہو جائے گا. اس لیول کی کیمرے لگائے جا رہے ہیں جو 20 سال چلیں گے. کتنا اب کوئی بارش, کوئی تار وار خراب نہیں ہونے والی, جو پہلے ہوتی تھی روز تاریں خراب. انڈر گراؤنڈ کر رہے ہیں نا یہ. اور موٹیویٹ کرنے کے لیے آپ اپنے آپ کو کیسے موٹیویٹ, کبھی ڈی موٹیویٹ تو آپ کیسے ریسٹارٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو. ہوتا ہے انسان ہے. ایک تو میں یہ کہتا ہوں کہ انسان کو کچھ بھی ہو کنٹینٹ رہنا چاہیے, خوش رہنا چاہیے. جب میرا کلینک شاید اتنا سا تھا تب بھی میں خوش تھا, ابھی میرا کلینک بڑا ہے میں تب بھی خوش ہوں, انشاءاللہ میں نے اور بڑا کرنا ہے 2 سال کے اندر, میں تب بھی خوش رہوں گا. انسان کو خوش رہنا چاہیے. مینیفیسٹیشن بلیو ہے آپ کا, مینیفیسٹ کرتے ہیں آپ چیزوں کو؟ اب تک تو نہیں کرتا تھا. محنت پہ میرا شدید بلیو ہے کہ ہاں محنت کرو گے تو ملے گا ہی ملے گا, ایسا ہو ہی نہیں سکتا جو محنت کرے اس کو نہ ملے. یہ میرا 100% بلیو ہے. محنت کرو گے ملے گا, کچھ بھی کسی بھی چیز میں لگ جاؤ, لڑکی بھی مل جائے گی. یہ والا موٹیویشن لیول مجھے چاہیے تھا جو آپ مجھے دے کے جا رہے. بھائی تھینک یو سو مچ. تھینک یو سر. اللہ حافظ.